أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اتحیات پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ آج کل برما کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. کچھ لوگ برما کے نام پر پیسے جمع کر رہے ہیں مگر پتہ نہیں وہاں تک پہنچتا ہے یا نہیں، کیسے اعتبار کیا جائے اور مدد کرنے کا اس کے علاوہ اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کا معاملہ کیا ہے؟ تو یہ قبر کی زندگی 1000 2000 3000 4000 سال کوئی پتہ نہیں کتنی ہے، لیکن یہ بھی ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی. ارے بھائی 60 سالہ زندگی کے لیے یہ قبر کی زندگی بھی خراب کر لیں اور آخرت کی زندگی بھی خراب کر لیں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اتحیات پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ دو طریقے حدیث میں آتے ہیں اتحیات پڑھتے ہوئے. یا تو آپ کی یہ تشہد والی انگلی، شہادت والی انگلی، یہ اس طرح اس میں خم رہے اور یہ پوری تشہد میں یہی کیفیت رہے. اور ایک اور ذکر حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو اس کو حرکت دی جائے. جب دعا مانگی جائے تو اس کو حرکت دی جائے. تو یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں. کچھ اہل توحید 10-15 افراد مل کر نماز جمعہ ایک پلاٹ میں پڑھتے ہیں، جبکہ ان کے قریب مساجد اہل شرک کی ہیں. تو اس بستی میں اہل توحید کی کوئی مسجد نہیں، تو کیا ان چند لوگوں کا جمعہ پڑھنا درست ہے؟ اگر قرب و جوار میں جو مساجد ہیں ان کے امام اہل توحید میں سے نہیں ہیں، شرک کرنے والے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، غیر اللہ کی نظر ماننے والے، اپنے جیسے انسانوں کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھنے والے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنانے والے، تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ اچھا عمل ہے کہ اہل توحید ملیں اور مل کے اپنی نماز پڑھیں. وہ مسجد میسر نہیں ہے، کہیں کمرہ ملتا ہے یا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی جگہ ہے، کوشش کریں کہ اللہ انہیں توفیق دے اور وہ اللہ کا گھر بنائیں. لیکن اہل توحید کی نماز اہل توحید کے پیچھے ہوتی ہے، اہل شرک کے پیچھے نہیں ہوتی.